السلام علیکم معزز ساتھیوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خیریت کی دعاؤں کے طالب۔ آج دل کچھ دکھا ہوا ہے۔ قائد اعظم کا پاکستان، وہ پاکستان جس کے لیے قائد اعظم نے انتھک محنت کی، علامہ اقبال کا خواب تھا جس کی تعبیر تھی۔ محترمہ فاطمہ جناح سے جب قائد اعظم نے اپنی آخری ایام میں فرمایا زیارت ریزیڈنسی میں کہ جب لیاقت علی خان اور سارا ٹولہ آیا کہ میرے پاس کھوٹے سکے ہیں، تو وہ کھوٹے سکے آج تک ہم پہ حکمران ہیں۔ یہ سب جھوٹے، یہ مکار لوگ ہم پہ حکمرانی کر رہے ہیں اور ہمیں تکلیف، دکھ، پریشانی، غربت، افلاس اور تیسری دنیا کے شہری بنانے میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ہم IMF ورلڈ بینک کے شکنجوں میں، ہم امریکہ اور دوسرے یورپی ممالک اور سب ان کی شرائط کے اوپر زندہ رہنے پہ مقروض قوم ہمیں بنانے میں ان شخص پہ کوئی کام نہیں۔ یہ شخص عمران خان اتنا جھوٹا اور مکار ہے، اس نے ایبسلیوٹلی ناٹ کا نعرہ آج سے 10 ماہ پہلے لگایا اور یہ کہا کہ میں نے امریکہ کو جواب دیا کہ میں وہ کام نہیں کروں گا جو آپ چاہتے ہیں، اور امپورٹڈ حکومت کے نام پہ PDM کی ایک پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی حکومت آ گئی اور ہم پہ مسلط بھی ہو گئی اور ہم عذاب بھی بھگت رہے ہیں اس کا، پوری قوم۔ اور ساتھ میں یہ شخص مسلسل جلسے، دھرنے، ریلیاں، لانگ مارچ کرتا رہا، اس قوم کو کے صبر اور فکر کو آزماتا رہا کہ میں امریکہ کے آگے نہ جھکا نہ بکا، میں ارطغرل غازی کا کوئی جانشین ہوں، میں صلاح الدین ایوبی کا کوئی جانشین ہوں، اور ہر طرح کا اس نے ملکی اداروں کو، اہم ریاستی اداروں کو نشانہ بنایا۔ اس کے ساتھیوں نے، اس کے فالوورز نے میڈیا، سوشل میڈیا کو بھر دیا۔ اس کے پیڈ، اس کے کہتے ہیں جو لفافہ صحافی تھے، انہوں نے پوری قوم کو اتنی پژمردگی، ایک ناامیدی اور بے یقینی میں مبتلا کر دیا کہ یہ قوم اب کوئی ترقی نہیں کر سکتی اور اب اس میں رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ لوگوں نے 2022 میں جتنی شدت کے ساتھ ہمارے ملک سے نکل کے ہجرت کی ہے اور نوجوان نسل نے خاص طور پہ، وہ ایک لمحہ فکری ہے۔ یہ جنت نظیر پاکستان، یہ خوبصورتیوں، وادیوں، صحراؤں، ندی نالوں، پہاڑوں، برفیلی چوٹیوں والا، جہاں K2 موجود ہے، جہاں پہ دریائے سندھ جیسا اندھی ڈولفن جہاں نایاب وہاں پہ قسم موجود ہے، سمندر ہے، دریا ہیں، ندیاں ہیں، نالے ہیں، سب کچھ موجود ہے۔ یہ رنگینیاں، یہ رانائیاں ان سب لوگوں نے مل کے ہم سے چھینی ہیں۔ ہمیں یہ اس کنویں کے مینڈک اور ہمیں اس بہام میں رکھا کہ ہم کچھ مختلف ہیں۔ خاص طور پہ اس عمران خان کے یو ٹرن اور اس کی منافقت کو اس لیے تکلیف دیتی ہے کہ اس کو لوگوں نے بہت چاہ سے، بہت محبت سے، بہت سے تہہ دل سے قبول بھی کیا تھا اور اس کی سپورٹ کی تھی ہر طبقے کے لوگوں نے، کہ یہ تبدیلی کی بات کرتا تھا، فلاحی ریاست کی بات کرتا تھا، ریاست مدینہ کی بات یہ موصوف کرتے تھے، ریاست مدینہ ثانی کی۔ اور بہرحال وہ سب تو کیا ہونا تھا، 4.25 سال ہمارے سر پہ حکمرانی بھی کی، لوٹا کسوٹا بھی، خود نہ ہوگا تو ان کے اہل خانہ اور موصوف کے ساتھیوں نے بہت لوٹا کسوٹا۔ اور اس کے بعد جب ان کو نکالا گیا تحریک عدم اعتماد پہ، تو یہ 10 ماہ سے 10 اپریل 2022 سے اس نے پوری قوم کو صرف فرسٹریشن، ڈپریشن، نفرت، غصہ اور ایک بے چینی اور اضطراب دیا کہ اس ملک میں رہنے کے لیے اب کچھ نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ امپورٹڈ حکومت آ چکی ہے جو کہ امریکہ کے بلبوتے پہ آئی ہے اور جو سارا کچھ تباہ برباد کرتی ہے۔ کل موصوف نے ایک انٹرویو میں فرما دیا کہ میں نے سارے حالات و واقعات دیکھے ہیں جن کے مطابق میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ امریکہ کا مجھے ہٹانے میں کوئی کردار نہیں تھا۔ تو صاحب، آپ کہاں موجود تھے؟ آپ اتنے جاہل تھے، اتنے گنوار تھے، آپ کا ویژن اتنا چھوٹا تھا کہ آپ کو کسی بچے نے، کسی ساتھی نے کان میں پھونک دیا کہ جی آپ کا امریکہ بہادر نے آپ کا نقصان کیا ہے اور آپ کی حکومت گرائی ہے، اور اس کے بعد آپ لوگوں کو سڑکوں پہ آنے کی کالز دینے لگ گئے، آپ نے ریلیاں نکالنی، لانگ مارچ کیے، کوڑا کرکٹ، سارا غلاظت، ساری میڈیا، سوشل میڈیا صرف غلاظت کا ڈھیر بنا کے رکھ دیا،
اور ساری دنیا اور سارے نوجوانوں کو خاص طور پہ ذہنوں کو اتنا آپ نے آلودہ کیا کہ ان کے اندر امید خواب ہی مر گئے، ان کے اندر خواہشیں ہی مر گئیں۔ آج ہر بڑا بچہ یہ سوچ رہا ہے کہ اس ملک سے نکل کے بھاگنے میں شاید بہار ہے، عافیت ہے، پھول شاید پردیس میں کھلتے ہیں، پاکستان میں شاید کانٹے ہی اگتے ہیں، اور یہاں پہ کبھی اچھی زندگی، خوشحالی، سکون، عافیت اور اچھے دن دیکھنا ایک خواب بن گیا ہے، اور یہاں ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آج ان کا ہم دیس نکالا دیں۔ عمران خان موصوف کی ذکر اس لیے ہوا کہ صاحب جھوٹ کی بنیاد پہ اور اپنے مسلسل بولے گئے یو ٹرنز اور جھوٹ کی بنیاد پہ سیاست کرتے آئے ہیں، اور انہوں نے پچھلے 1 سال میں ثابت کر دیا 10 ماہ میں کہ مسلسل جھوٹ کی بنیاد پہ لوگوں کو اکساتے رہے اور ان کو ذہنی تناؤ کا شکار ہماری قوم کو بنایا، جو کہ ایک ایجنڈا کے تحت تھا۔ باقی چاہے نواز شریف ہو، مولانا فضل الرحمان ہو، شہباز شریف ہو، بلاول ہو، زرداری ہو، مریم نواز ہو، بے نظیر مرحوم ہو، جو بھی کوئی ہو، وہ سب کوئی فلاحی ریاست کی بات نہیں کرتے تھے، وہ اسلامی ریاست کی بات نہیں کرتے تھے، ریاست مدینہ ثانی کی بات نہیں کرتے تھے، وہ جو بھی کچھ بننا چاہتے تھے، بھٹو ہو گیا یا اور بھی ماضی کے کردار ہو گئے، لیکن وہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ان کے کردار و معاملات اور اخلاق اور کیا تھے اور وہ کیا تھے۔ اس شخص نے ہمیں ہر طریقے سے نقصان پہنچایا اور ہمارے خواب توڑے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ نا امیدی ہمارا مقدر ہے اور اب ہم نا امید ہیں اور اب قوم کا مستقبل سنور نہیں سکتا۔ آئیے اٹھا کے جڑ سے ان ساروں کو ہٹائیں۔ 2023 میں اگر الیکشن بھی ہوتے ہیں تو ان میں سے کسی پارٹی اور کسی لیڈر کو ووٹ نہ دیں، ان سب کے گھروں اور ان کے سارے مال و اسباب ضبط ہونے چاہیے اور ان کی تحقیقات ہو کے ان کو سر عام وہ سزائیں ہونی چاہیے جو ملکی قانون کے تحت ہیں، ان کے غیر ملکی اثاثے بھی سارے ضبط ہونے چاہیے، اور اس کے بعد ان سب لوگوں کو ہمیشہ کے لیے سیاست سے دیس نکالا دے دیا گیا تو انشاءاللہ بہت اچھے دن بھی آئیں گے اور ہمارا ملک پھر سے ترقی کی راہ پہ ہوگا۔ وہ ایک وقت تھا جب ہم ساؤتھ کوریا ہم سے اکنامک پلان لے کے جاتا تھا، جب چین کی ترقی میں پاکستان نے اہم کردار ادا کیا تھا، جب پاکستانی صدر ایوب خان واشنگٹن ایئرپورٹ پہ اترے تھے تو سارا شہر امڈ آیا تھا ان کے استقبال کے لیے، اور پریزیڈنٹ کینیڈی اور ان کی اہلیہ نے خود استقبال کرنے آئے تھے۔ اس طرح نہیں کہ لباس اتروا کے اور جوتے اتروا کے اور ذلت کے ساتھ ہمارے حکمران امریکہ بہادر کا دورہ کرتے ہیں، یہ باقی ملکوں کا۔ آئیے فیصلہ اب ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ وقت اٹھنے کا ہے، جاگنے کا ہے، نہ کہ ان کے کھوکھلے نعروں کے پیچھے لگنے کا۔ اور یہ عمران خان کا جھوٹ نے یقینی طور پہ بہت سے لوگوں کو ڈپریشن کا شکار کیا ہوگا، لیکن ساتھ جگا بھی دیا۔ پلیز جاگتے رہیے، ہوشیار رہیے، اپنی حفاظت بھی خود کرنی ہے اور اپنی معاشرتی، سیاسی اور دنیا میں اپنا مقام بنانے کے لیے ساری جنگیں، سارا مثبت جد و جہد ہم نے خود کرنی ہے، ہماری قوم نے انشاءاللہ۔ اس نوٹ پہ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔